محترم جناب نقی اللہ خان صاحب ساؤتھ کیرولینا USA، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ کا سوال ہمیں موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں صرف 35 پاکستانی اور انڈین مسلمان، وہاں میرا واسطہ اسماعیلی آغا خانی سے پڑتا ہے۔ وہ لوگ دن میں 3 مرتبہ دعا مانگتے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ مکمل طور پر احادیث کو بھی نہیں مانتے۔ برائے کرم یہ بتائیے میں انہیں کیا جواب دوں؟ دیکھیے محترم نقی اللہ خان صاحب، ان کا یہ کہنا کہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے کہ 3 مرتبہ دعا کی جائے، مان لیا جائے کہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے، تو یہ کیسے احمق ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کو تو مانتے، دوسری آیتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا قرآن مجید اس لیے نازل ہوا کہ صرف ایک ہی آیت کو مانا جائے؟ رہا یہ کہ 3 مرتبہ دعا، بلکہ 24 گھنٹے کی دعا کا ثبوت بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ادعونی استجب لکم، ہمیشہ تم مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے، مسلمانوں کے یہاں تو دعا اس طریقے سے رائج ہے، دن میں 3 مرتبہ نہیں بلکہ کھانا کھائیں تو یہ دعا پڑھیے، کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھیے، پانی پئیں تو یہ دعا پڑھیں، پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، پاجامے میں پیر ڈالیں تو یہ دعا پڑھیں، آئینہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، گھر میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، چہرہ آئینے میں دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، چاند پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھیں، کسی حسن و جمال پر نظر پڑے یہ دعا۔ دیکھیے تو زندگی بھر میں ساری جگہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، نہ صرف یہ کہ 3 مرتبہ۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں اصل میں بالکل گمراہ ہیں اور اپنے امام کو، آغا خانی امام کو معاذاللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات میں گھسا ہوا ہے، لہذا ان کی ان باتوں میں مت آئیے۔ خود آپ نے لکھا کہ وہ احادیث کا انکار کرتے ہیں، تو جو شخص حدیث کا انکار کرے وہ قرآن کا اقرار کیسے کر سکتا؟ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار آیتیں ایسی جو ہمیں حدیث کی طرف رغبت دلاتی ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ تو آپ اس کے حبیب کی اتباع کیسے کریں گے؟ بغیر حدیث کے کیسے اتباع کریں؟ لہذا یہ حدیث کا انکار تو کرتے ہیں، لیکن یہ اس اعتبار سے دائرے اسلام سے خارج ہیں کہ یہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، بلکہ ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ تو اتنا انکار کرنا ہی ان کو دین سے نکلنے کے لیے کہا۔